وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خوش رکھے، خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی عجیب سا ہے، وہ یہ کہ ایک خطیب نے اپنے تمام غم و غصے کا اظہار عربوں کے خلاف کیا ہے کہ فلسطین کی مدد عرب لوگ، سعودی عرب نہیں کر رہے۔ سوال خود اسی خطیب سے ہے کہ اس نے کیا کیا ہے فلسطین کے لیے، اس نے کیا کیا ہے دین کے لیے، اس نے کیا کیا ہے رب کے قرآن کے لیے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم سب کے سب اسی کی پیروی کرو جس کا نزول تمہارے پروردگار کی طرف سے ہوا ہے۔ تو یہ قرآن کی اس فرمان کو، اس حکم کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کو قرآن سے کیا لگاؤ ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اتباع اور اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہ قرآن کو مانتے ہی نہیں، نبی کی اطاعت کرتے ہی نہیں، انہوں نے اپنی نماز کسی امتی کے نام پر بنا رکھی ہے، صحابہ کرام کے منہج کو یہ اپناتے ہی نہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ کرام کے مثل اگر یہ لوگ ایمان لائیں تو ہدایت پائیں، ورنہ ضلالت کا شکار رہیں۔ انہوں نے دین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے، نہ قرآن سے لگاؤ، نہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، اور نہ صحابہ کا منہج ہے۔ یہ کس کی مدد کی بات کرتے ہیں؟ اس کی جو صحابہ کرام کی گستاخی کرنے والے ہیں، اس کی جس کا پیمانہ ہی یہی ہے کہ حرمین پر قبضہ کرنا ہے، حرمین پر قبضہ کرنا ہے، اور جس کے منشور میں یہ بات ہے کہ مہدی منتظر ان کا آئے گا، قبر عائشہ کو کھودے گا، سنگسار کرے گا، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی قبروں کو کھود کر سزا دے گا۔ ایسے لوگوں کی مدد، ایسے لوگوں کا تعاون، اور ایسے لوگوں کا تعاون جس کے منشور میں یہ بات ہے کہ مسجد اقصی سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اور آج میں نے ایک طارق مسعود کا تھوڑا سا بیان سنا، وہ بھی عربوں پہ لام تان کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ترکی حکومت نے عربوں کے سینے پر خنجر گھونپنے کے لیے قبیلہ دوما کو اسپین سے لا کر فلسطین میں بسایا، اور
جو عربوں کے سینے میں خنجر گھونپا، آخر اسی کے سینے میں خنجر گیا، اسی کے سینے میں خنجر گیا۔ تاریخ کے طالب علم سے پوچھ لیجئے گا کہ عثمانی حکومت نے اسپین کے مسلمانوں کو پناہ نہیں دیا، یہودی اسپینی کو پناہ دیا ہے۔ اسپین کے یہودی جو مارے مارے یورپ میں پھر رہے تھے، یورپ والوں نے یہودیوں کو جوتے مار مار کر نکالا تھا، ترکی حکومت نے ان کو پناہ دیا تھا۔ 1881 کے واقعات کو پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے یہودیوں کو، عربوں کو زد و کوب کرنے کے لیے لایا گیا، بسایا گیا۔ یہودیوں نے کھڑے ہونے کی جگہ مانگی، پھر بیٹھنے کی جگہ مانگی، پھر پورا پاؤں پسار دیا، اور اب پورے زمین پر قبضہ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ ویسے بھی باقی رہا کیا ہے؟ اور کہا جاتا ہے چاہ کن چاہ درپیش، جو دوسرے کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود اسی کنویں میں گرتا ہے۔ ترکی حکومت نے جو غلطی کی تھی اس کی سزا ترکی کو بھی ملی۔ یہودن شاہی محل میں داخل ہو گئی اور بچہ جنی، اس کا نام مصطفیٰ کمال اتاترک تھا، اس نے سلطنت عثمانیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ مصطفیٰ کمال اتاترک یہودی پیداوار، یہودن کا بچہ، شاہی محل میں پلا بڑھا، یہاں تک کہ ترکی کے اینٹ سے اینٹ بجانے کا سبب بنا۔ ایک یہودن نے پورے ترکی کو تباہ اور برباد کر دیا، اور مصطفیٰ کمال اتاترک کو عربوں سے الرجی تھی، عربوں سے نفرت تھی۔ لوگ آج عربوں کے اوپر پورا الزام لگاتے ہیں۔ طارق مسعود کو بھی پڑھنا چاہیے، تقلید کا پٹا ہٹا کر دور اندیش بننا چاہیے۔ اسی طرح سے حیدرآباد میں جس نے عربوں کو لعن طعن کیا ہے اسے پہلے پڑھنا چاہیے، اس کے بعد ہی بات کرنی چاہیے۔ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھو، ترکوں کے کارنامے تمہیں معلوم ہو جائیں گے، اور جس طرح سے سوتیلا سلوک ان لوگوں نے کرنا شروع کیا تھا، اس کے انجام بد سے وہ خود ہی دو چار ہو گئے۔ اس لیے دوسرے کے لیے کنواں کھودنے والا خود کنویں میں گرتا ہے۔ یہ بات اس بھونکنے والے کو سوچنی چاہیے، سمجھنی چاہیے، اور جہالت کا پٹا، تقلید کا پٹا نکال کر دور اندیشی کا ثبوت دینا چاہیے، اور لائبریری میں جا کر دیکھنا چاہیے کہ ترکوں نے کس طرح سے یہودیوں کو بسایا تھا، اور اس کے بعد برطانیہ نے اور امریکہ نے مل کر 1948 میں اسرائیل کا اسٹیبلش کیا تھا، اس کی تاسیس کی تھی، جس کا نام و نشان 1948 تک نہیں تھا۔ وہ آج امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی طاقت اور قوت سے پوری دنیا میں تہلکہ مچائے ہوا ہے۔ یہ یہودی ہے، یہودی جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جتنا بھی کچھ کریں لیکن
انہیں ذلت و مسکنت کا شکار ہونا ہی پڑے گا. جس طرح سے ہٹلر نے ان ظالموں کو، عیاروں کو، مکاروں کو سزا دی تھی، اس طرح سے ایک دن مومنین، موحدین انہیں سبق سکھائیں گے. ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اور اللہ رب العالمین پہ بھروسہ ہے. مومنین انہیں چن چن کر ماریں گے. ہمیں اپنے نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پر ایسے ہی یقین اور ایمان ہے جیسے کل کا سورج نکلے گا، ایسے ہی ہمارا ایمان بھی ہے. یہ واقع ہو کر رہے گا، واقع ہو کر رہے گا.